پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی اہمیت کے بارے میں جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، آج ان کے مذاکرے سے اس مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل جو واسطہ رہتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے رہتا ہے، اور اگر پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس سے زندگی میں بہت بے چینی اور پریشانیاں رہتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و ہدایت میں پڑوس کے اس تعلق کو بہت عظمت اور اہمیت دی ہے اور اس کے احترام و رعایت کی بہت تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایمان کا جز اور جنت میں داخلے کی شرط اور اللہ و رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے چند ارشادات سنیے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص قاصد جبرائیل پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دے دیں گے، یعنی پڑوسی کے حق اور اس کے ساتھ اکرام کا رویہ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل مسلسل ایسی ہدایات لاتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ اب شاید یہ حکم آ جائے گا کہ کسی کے انتقال کے بعد جس طرح اس کے ماں باپ، اولاد اور دوسرے رشتہ دار اس کے ترکے کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ آپ کے وضو کا استعمال کا پانی لے لے کر اپنے اوپر ملنے لگے محبت میں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیوں کر رہے ہو یہ؟ انہوں نے عرض کیا کہ بس اللہ اور رسول کی محبت ہے جو ہم سے یہ کام کرا رہی ہے۔ آپ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ سنو، جس کی یہ خوشی اور چاہت ہو کہ اس کو اللہ اور رسول کی محبت مل جائے، یا یہ کہ اس سے اللہ اور رسول کو محبت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان تین باتوں کا اہتمام کرے۔ جب بھی بولے تو سچ بولے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ محبت کا اظہار صحابہ کر رہے تھے اپنے ایک خاص انداز سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن بہت خوبصورتی سے ان کے محبت کے جذبے کو، کردار کی بلندی کی یہ کچھ ٹھوس جو علامات ہوتی ہیں ان کی طرف ان کی توجہ موڑ دی۔ فن اصلاح و تربیت کا یہ عجیب شاہکار ہے۔ ان کے جذبے کی قدر تھی، آپ کو محسوس ہوا کہ ان کے اندر محبت بھرپور ہے۔ اس وقت آپ نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اور ان کے دل کی اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے ان کی توجہ اس طرف موڑ دی کہ بھئی تین چیزیں جس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں، اصل میں اسے ہے محبت۔ محبت اصل میں اس طرح
دکھاؤ. ایک تو یہ کہ ہمیشہ سچ بولو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. کہنے کو بڑی آسان ہے، لیکن ہم سب غور کریں. کیا ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی بھی حالت میں، کسی بھی موڈ میں اور کسی بھی دباؤ، لالچ یا ضرورت کے تحت ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. یہ جو اصلی دینداری ہے اس کی یہ زبردست علامت اور اس کا یہ نتیجہ ہے. جو انسان اندر سے بدلتا ہے، جس کا دل بدلتا ہے، مزاج بدلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کسی بھی حالت میں اس کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. دوسری بات یہ کہ کوئی امانت اس کے سپرد، کسی کے سپرد کی جائے تو وہ امانت داری کے ساتھ اس امانت کو ادا کرے. بڑی لاپرواہی بہت سے لوگوں کے مزاج میں. ایک تو خیانت ہے، اللہ نہ کرے کہ انسان کسی دوسرے کے پیسے یا کسی دوسرے کی کسی بھی چیز کو خرچ کرتے، استعمال کرتے یا رکھتے وقت احتیاط نہیں برت اور واپسی کے وقت میں اس کو دقت پیش آتی ہے، بہانے کرتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. چاہے جتنے وہ نمازیں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، صاف علامت ہے یہ اس بات کی کہ اس کے اندر دین نہیں اترا. بار بار زور دینے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں کہ یہ والا دین اپنے اندر لائیں. اس زمانے کا حال تو یہ ہے کہ معاملات کے اعتبار سے ظاہری دیندار سب سے کمزور ہیں. لوگ تجربہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی کبھی کسی داڑھی کرتے پجامے والے کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ مت کرنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ سارا دین ہمارا ظاہری ہے اور اس ظاہر والے دین پر ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے. تیسری بات، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے جیسا پڑوسی ہو اور چاہے جو پڑوسی، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا جو ممکن ہو، شریعت کے حدود کے اندر ہو، وہ ہمارا فرض ہے. کئی بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ شاید سن چکے ہیں. کیسا عمل کرتے تھے یہ لوگ اور کتنی حقیقی دینداری ان کے اندر. ان کے گھر کے پڑوس میں جو بندہ رہتا تھا عجیب قسم کا آدمی تھا. جوتے سی کر، جوتے گانٹ کر اپنا پیٹ پالتا تھا. کچھ پیسے ملتے تھے دن بھر کی محنت کے بعد. اس محنت سے وہ بندہ کرتا کیا تھا کہ کہیں چوری چھپے کچھ لوگ شراب بنا کر بیچتے ہوں گے تو وہ دن بھر کی کمائی لے کر اور شراب لے کر گھر میں آتا تھا اور رات جو گزرتی تھی اس کی وہ اکثر اس طرح گزرتی تھی کہ شراب پی کر اس کے نشے میں مست ہو کر گانے گایا کرتا تھا. پوری رات اس طرح گزرتی. اور ادھر پڑوس کے مکان میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رات اللہ کی یاد میں، عبادت میں، نمازوں میں گزرتی. ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ امام صاحب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن اللہ جانے کس دن کا انتظار کرتے تھے وہ، کہ انہوں نے نصیحت کرنے میں بھی کوئی جلدی نہیں کی. ایک رات ایسی گزری کہ کوئی آواز پڑوس کے مکان سے نہیں آئی. بجائے اس کے کہ امام صاحب اس رات میں بڑے خوش رہتے، صبح تو فکر مند ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، میرا پڑوسی بیمار تو نہیں ہو گیا. تو اس کے گھر گئے، خود گئے، وہاں خیریت پوچھی اس پڑوسی کی. تو گھر والوں نے بتایا کہ بس اب ہم بھی سکون سے رہیں گے اور آپ بھی چین سے رہیں گے. بہت دن ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے ہم سب تھک گئے. بالآخر ہم نے حکومت کے دفتر میں اس کی شکایت کی اور پولیس کے لوگ آئے اور گرفتار کر کے لے گئے. اب گیا جیل میں. وہ جب تک جیل میں رہے گا تب تک بھی ہم سکون سے رہیں گے، آپ بھی سکون سے رہیں گے، اور جیل سے انشاءاللہ بدل کر آئے گا. اس زمانے میں جیل میں جو لوگ جاتے تھے ان کی اصلاح کرنے کی زبردست محنت تھی. امام صاحب نے یہ سب بات سنی اور خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. اس کے بعد انتظار کیا، مناسب وقت آیا تو حاکم شہر کے پاس امام صاحب خود گئے. حاکم شہر نے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، دوڑ کر استقبال کیا، شکایت کی کہ آپ کیوں تشریف لائے، آپ مجھے کہلوا دیتے میں سر کے بل حاضر ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی. امام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جس کا کام ہوتا ہے اسی کو آنا چاہیے. پھر اس کو حیرت ہوئی کہ آپ کا کام، حیرت میں رہ گیا، اس لیے کہ امام صاحب کا اس وقت عالم اسلام میں جو مقام تھا وہ خلیفہ سے بھی اونچا تھا. یعنی وقت کا جو خلیفہ تھا وہ بھی امام صاحب کے پاس خود آتا تھا، امام صاحب کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. حاکم بہت حیران رہ گیا کہ آپ کا کام مجھ سے، حکم فرمائیے کیا بات ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، یہ اس کا نام ہے، کیا وہ گرفتار ہو کر لایا گیا، گرفتار کرایا گیا. حاکم نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ جی ہاں، بہت شکایت تھی اس کی. امام صاحب نے کہا کہ آپ میری ایک بات مان لیں، آپ میری ضمانت ذمہ داری پر اس کو رہا کریں. حاکم نے کہا کہ بہت اچھا، آپ چلیے میں رہا کروا کے بھیجتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں، آپ بلوائیے، میں ساتھ میں لے کر جاؤں گا. اچھی بات ہے. آیا حاکم حیران ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، کہاں امام صاحب اور کہاں وہ شرابی انسان. تھوڑی دیر کے بعد وہ لایا گیا اور امام صاحب اس کو لے کر چلتے. ہمیں نہیں معلوم کہ راستے میں امام صاحب نے اس سے کوئی ایک جملہ بھی کہا کہ نہیں تھا. اب وہ کیا چیز ہوتی ہے قلب کی توجہ، کیا چیز ہوتی ہے دعا، کیا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ تو سمجھدار لوگ جانتے ہیں. گھر پہنچایا، اس کے اپنے گھر پہنچایا. گھر کے اندر وہ چلا گیا تو امام صاحب بھی چلے گئے. کوئی بات چیت کی تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا. اگلا پورا دن گزرا، پھر اگلی رات آئی. اب امام صاحب کو امید تھی کہ آج پھر شور ہنگامہ ہوگا، لیکن وہ رات بھی بالکل خاموشی کے ساتھ گزر گئی. صبح کو امام صاحب دوبارہ اس کے گھر گئے. آج منظر بالکل دوسرا تھا. گھر کے لوگ تو آرام سے سو رہے تھے، لیکن یہ خدا کا بندہ جانماز پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا.
امام صاحب کو دیکھا، اس نے اچھل کر آیا، امام صاحب آئیے، تشریف لائیے، آئیے آئیے، خیریت تو ہے، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں صرف خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ کیوں آئے۔ امام صاحب سنیے، مجھے ایک میں غریب اور آدمی ہوں اور حقیر سا سمجھا جانے والا کام کرتا ہوں، کچھ لوگ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بڑا مجھے ذلیل اور نیچا قسم کا انسان سمجھتے، اس کی وجہ سے مجھے بہت ہر وقت غم کی کیفیت رہتی ہے، غصے کی رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، اور کچھ کر تو پاتا نہیں۔ میں کرتا یہ تھا کہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے رات نشے میں گزارتا تھا، اور شراب پی کر سب بھول جاتا تھا، اچھل کود مچاتا تھا، گیت گاتا تھا، رات گزر جاتی تھی، دن میں پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا۔ تو امام صاحب، آپ کی محبت کے نشے کے بعد اب مجھے شراب کے نشے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جیسے مقام کا انسان میرے جیسے معمولی آدمی کے گھر میں 2 بار آئے، مجھ سے بڑھ کر اس علاقے میں کوئی معزز انسان ہے؟ اب مجھے کسی نشے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل مطمئن رہیے، اب میں وہ بن گیا جو آپ سب مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رابطہ، اب تو زندگی عجیب سی ہو گئی ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا، کوئی تعارف و تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام امت کے، اسی دور کے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا مکان تھا، اس نے اس مکان کو بیچنے کا فیصلہ کیا، اعلان کروایا جو بھی طریقہ ہوگا اس زمانے میں۔ لوگ اس کے مکان کو دیکھنے آنے لگے، خریدار، لیکن جو قیمت وہ بتاتا تھا وہ مارکیٹ ریٹ کے مقابلے میں کم سے کم دگنی تھی۔ مثال کے طور پر اگر وہ مکان 10,000 دینار کا تھا تو وہ 20,000 بتاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس علاقے میں معلومات کی ہیں، آپ تو دگنی قیمت بتا رہے ہو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہو، اس کا یہ ہے کہ 10,000 دینار تو میرے مکان کی قیمت ہے، اور 10,000 دینار عبداللہ ابن مبارک جیسے فرشتہ صفت انسان کے پڑوس کی قیمت۔ کہیں ملے گا تم کو ایسا پڑوس؟ یہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کا مسئلہ بہت ہی دھول بلا دیا۔ مسلمان ہو، نیک ہو، غافل قسم کا انسان ہو یا غیر مسلم، ہمیں تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت ہو تو کام آئیں، خوشی ہو تو احتیاط کے ساتھ شریک ہوں، اور اس کو لگے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں جن کے پڑوس میں ہم رہتے ہیں۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے کرموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، اور جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے میں اس وقت میری آنکھیں آپ کو دیکھ بھی رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں
اللہ کی قسم اس میں ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور اس کی مفسدہ پردازیوں سے بے خوف نہ ہو، یعنی ایسا شخص ایمان سے محروم ہے، جس سے ڈر لگا رہے اس کے پڑوسی کو، بھئی پتہ نہیں کب کیا کر دے، سفر پر جاؤں تو یہ کیا شرارت کر دے، وہ شخص صاحب ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا اور وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کے بے فکری سے سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر بھی ہو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں انہیں غور سے سن لو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، عیادت کرو، اس کی خبر لو، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، اگر وہ قرض مانگے، ادھار مانگے تو اگر دے سکو تو اس کو قرض ضرور دو، اور وہ کوئی برائی کر بیٹھے تو اس کو چھپا دو، اور اسے کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو، اور کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی آ جائے تو اس کا غم بانٹو، تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی عمارت کو اس کے گھر کی عمارت سے اتنا اونچا مت کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری اس ہانڈی کی خوشبو اس کے اور اس کے بچوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ کتنی باریک بات، کتنے اسلام کیا سلیقہ سکھاتا ہے۔ عزیزوں، کس طرح آپ کے دل دماغ میں یہ باتیں اتاری جائیں، بہت حیرانی کا عالم رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، مسجد سے نکلتے ہیں نماز کے بعد ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، آگے نکل جانے کی خبر، اجتماعوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت عجیب بے سلیقی کا، بے شعوری کا توقع، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی میری اندر کی طبیعت کی ترجمان ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر شرافت اور احساس کی کمی ہے، دین کی کمی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہر شخص کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں ایسی جگہ نماز پڑھوں کہ جس کی وجہ سے کسی کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ڈھونڈنا چاہیے جگہ، چپل جوتے اپنے اس طرح رکھنے چاہیے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، یہ سب دین ہے۔ آپ کسی جگہ پر ہیں اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، پنکھا چلتا چھوڑ دیا آپ نے، یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی معمولی گناہ ہے، یہ مت سمجھیے، مت سمجھیے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں اور آپ گھر کے کمرے سے باہر نکلے اور آپ نے لائٹ آف نہیں کی، پنکھا بند نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر والا دین ابھی نہیں آیا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت تھانوی کے یہاں ان چیزوں کی اطلاع ہوتی، بالکل متاثر نہیں ہوتے تھے. کوئی ان کو خواب سنائے کہ میں نے یوں کیا خواب میں، ماشاءاللہ. اب تو ذرا لوگ میرے مزاج سے بھی تھوڑا ڈر گئے ہیں، اس لیے خواب کم سناتے ہیں اور اللہ کرے کم دیکھتے بھی ہوں. جواری سے جالینوس کام کر رہی ہو، پہلے تو بہت سناتے تھے ماشاءاللہ. ہر شخص قطب ابدال غوث نظر آتا تھا، حالانکہ کہ ہوتا تھا کیا، اب میں کیا لفظ بولوں، کیا کہوں کہ وہ کیا ہوتا تھا خاندانی. خواب ماشاءاللہ. شیطان بھی بہت ہوشیار ہے، ایسے بیوقوفوں کو خواب دکھاتا بھی بہت زوردار ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ایسے خواب دکھائی نہیں پڑتے، لیکن شیطان تو ماہر ہے، اس کے پاس تو فن ہے، سائنس ہے، ڈگری ہے اس کے پاس، وہ ٹیکنالوجی کا ماہر ہے. خواب میں کچھ بھی دکھا سکتا ہے، آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ تیسری جنت میں ٹہل رہے ہیں، بالکل دکھا سکتا ہے. اور لوگ بھی ماشاءاللہ ایمان لے آتے ہیں، جی میں ایسے ہی ہوں ماشاءاللہ. یہ آپ کی توجہ کا برکت ہے. یہ تو خیر کہہ دیتے ہیں ذرا اس لیے کہ سن لیں خواب، ورنہ تھپڑ مار کے بھگا ہی دیں گے. میرے والد تو واقعی تھپڑ مار کے بھگاتے تھے، ایسی پٹائی کرتے تھے اور ایسی ڈانٹ کرتے تھے کہ اس کا پوتا بھی کوئی خواب نہیں سنائے گا انشاءاللہ. بالکل اس کا خاندان میں لکھ جائے گا کہ بابا جس محلے میں مولانا نعمانی صاحب رہتے ہیں اس کے 1 کلومیٹر چاروں طرف کوئی خواب کسی اور کو بھی مت سنانا. اتنی ڈانٹ مارتے تھے وہ. تم قیامت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ میں نے بڑے اچھے خواب دیکھے تھے اس لیے میں جنت میں جاؤں گا. خواب کی بنیاد پر جنت میں جاؤ گے. تم کو کیا معلوم کہ یہ سارے خواب تم کو شیطان دکھا رہا ہے؟ تمہیں کیسے اطمینان ہے کہ یہ خواب سچے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ چھوڑا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بیوی کو بلا وجہ ڈانٹنا چھوڑا، یہ بتاؤ کہ تم نے حرام کمائی چھوڑی، یہ بتاؤ کہ تم نے سچ بولنا شروع کی. یہ بتاؤ. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ غور کریں، کھانا آپ کے گھر میں پک رہا ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ اس قابل نہیں ہو، اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کھانے کو پڑوس کے گھر میں بھی تھوڑا بھیج سکو، تو اس کا تو خیال رکھو کہ اس غریب پڑوسی کے گھر میں جب اس اچھے کھانے کی خوشبو پہنچے گی تو بچے اس کی طرف جائیں. یہ جو دینداری ہے، اللہ ہمارے اندر یہ دینداری ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں جب کوئی چیز لاتے تھے، ان کے گھر میں کوئی پھل آئے، کوئی چیز آئے، تو وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اس میں سے تھوڑا سا گھر میں ضرور، پڑوس میں ضرور دے دیں. یہاں تک کہ اس کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ اگر پھل ہیں تو پھلوں کے چھلکے اگر وہ نہیں دے سکے، پڑوس میں نہیں رکھ سکے، اس میں سے ایک آدھ پھل نکال کر گھر میں کام کرنے والی کے لیے، صفائی کے لیے کام کرنے والی جو آتی تھی اس کے لیے اگر پھل نکال کے نہیں رکھ سکے تو پھل کے چھلکے دور گھر سے کہیں جا کر وہاں کہیں مناسب جگہ پر پھینک کر آتے تھے تاکہ اس بیچارے کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو کردار ہے نا، یہ اصل دین ہے. ساری چیزوں کا مقصود یہ کردار بنانا ہے. اللہ، یا تو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھی بھیجو گے، یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے، جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 ہدایتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ نے ضروری قرار دیا ہے. قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابن عدی نے کامل میں اور خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ
وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے کچھ پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دو، اور ایسا نہ کر سکو فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، تو اس کو چھپا کر گھر میں لاؤ کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو. اس کی بھی احتیاط کرو. وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدُهُ، تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ پڑوسی کا بچہ دیکھ کر اس کو دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہانڈی پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر لے، پھر اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھیج دے. حضرت جابر ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے اور 3 درجے کے ہوتے ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو، ایک دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوں، تیسرا وہ جس کے 3 حق ہوں. ایک حق والا تو وہ غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، تو رشتہ داری والا حق بھی اس کا نہیں رہا، اور اسلام اور امت کی اخوت والا رشتہ بھی نہیں رہا. اب صرف ایک رشتہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے. دوسرا ایک پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں، ڈبل. ایک تو جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، اس کا ایک حق تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے. اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اور بہت عجیب بات ہے، سب سے زیادہ جھگڑے انہی میں ہوتے ہیں. اپنے رشتہ دار اکثر جہاں جوائنٹ فیملی ہے، بھائی بھائی پاس پاس میں رہتے ہیں، تو آپس میں ایک ناچاکی، ایک ناراضگی، شکوے شکایت کا ایک ماحول رہتا ہے. اور کتنی چھوٹی باتوں پر کہ وہ کل وہاں چمچہ منگایا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا، اور وہ بچہ آیا، بچہ بار بار گیند ادھر پھینک دیتا ہے، بچہ بار بار گیند ادھر پھینک دیتا ہے، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے دل ہو گئے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے، تنگی. اور یہ اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ اصلی دین ہم لوگ سمجھے نہیں کہ کیا ہے. یہ اخلاق، یہ وسعت قلبی، یہ مدارات، یہ انسانی روابط، یہ شرافت، یہ نرمی، یہ خیر خواہی، یہ ہے دین کی روح، اسلام کی اسپرٹ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ان کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ایک دن ان کے ہاں ایک بکرا ذبح کیا گیا، تو انہوں نے اس کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی آج ہمارے یہاں بکرا ذبح ہوا، تم نے اس گوشت میں سے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر بھی ہدیہ بھیجا تھا؟ 2 مرتبہ پوچھا ہوں. اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر بھی تم نے بھیجا؟ اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. میں نے حضور سے سنا آپ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ کی طرف سے جبریل امین مجھے برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وراثت میں ترکے میں بھی وہ اس کو حصے دار قرار دے دیں گے. پڑوسیوں کے بعد
جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، ہمارے اپنے لوگوں میں سے کمزور، غریب، ضرورت مند طبقے ہیں، ان کے حقوق بیان کیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اور اجر و ثواب میں راہ خدا میں جہاد کرنے والا بندہ، یہ دونوں برابر ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی مطلقہ، کسی بیوہ، کسی بے سہارا عورت کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس شخص کو وہی مقام ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کے راستے کے محنت کرنے والے، جہاد کرنے والے کا مقام۔ اور شاید آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس بندے کی طرح ہے جس کا مستقل معمول رات بھر عبادت اور شب خیزی کا ہو، اور اس شخص کی طرح بھی ہے جو مستقل روزہ رکھتا ہو۔ اللہ کے راستے میں جہاد اور جاں بازی کتنا اونچا عمل ہے، اور پھر رات بھر عبادت کرنا کتنا اونچا عمل ہے، اور مستقل دن میں روزے رکھنا کتنا اونچا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہی درجہ اور مقام ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی حاجت مند مسکین یا کسی ایسی لاوارث عورت کی خدمت و اعانت کے لیے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو دوڑ دھوپ کریں، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود محنت کر کے کمائیں اور ان پر خرچ کریں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کی خبرگیری اور اعانت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کریں۔ بلا شبہ وہ بندے بڑے محروم ہیں جو اس حدیث کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اس سعادت سے محروم ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اور وہ اس طرح قریب قریب ہوں، اور آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی اس طرح ملا کر قریب کر کے اشارہ کر کے فرمایا، اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا اور پرورش کا بوجھ اٹھانے والا، خواہ وہ اس یتیم کا اس کا اپنا ہو یا پرایا ہو، کسی دوسرے خاندان کا ہو، کہیں کا ہو، فرمایا ہم میرے ساتھ جنت میں وہ اس طرح رہیں۔ حضرت وہ امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا تو ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اپنے پاس رہنے والے کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور وہ آدمی جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا اور دکھایا کہ ان دو انگلیوں کی طرح بالکل پاس پاس ہوں۔ اس حدیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو روح پرور بشارت اس حدیث میں سنائی گئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا کرو اور غریبوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو. یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا اور مسکینوں حاجت مندوں کو کھانا کھلانا دراصل وہ اعمال ہیں جو دل کی دردمندی اور ترحم کے جذبے سے صادر ہوتے ہیں. کسی کا دل دردمندی اور جذبہ ترحم سے خالی ہو اور اس کے بجائے اس میں قساوت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ عزم اور قوت ارادی سے کام لے کر یہ اعمال کرے. انشاءاللہ اس کے دل کی قساوت دردمندی سے بدل جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کرے نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے. اور جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کرے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ داری کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کو تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے. اور جو شخص جس نے کسی کو قرض دیا ہو اگر اس سے قرض لینے والا شخص ابھی قرض ادا نہیں کر پا رہا تنگی کی وجہ سے مجبوراً اور یہ قرض دینے والا شخص اس کو تھوڑا اور مہلت دے دے آسانی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا. اور جو کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ان کمزوریوں تمام کمزوریوں کو چھپائیں گے. اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد کرتے رہے گا اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرزند آدم سے فرمائے گا یعنی انسان سے اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا تو نے میرا حال نہیں پوچھا میری خبر نہیں لی میری عیادت نہیں کی. بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار آپ کی تیمارداری میں کیسے کر سکتا تھا آپ تو رب العالمین ہیں بیماری کا آپ سے کیا واسطہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو نے اس کی خبر نہیں لی عیادت نہیں کی. کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت اور تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا. اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا خدا بندہ میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا تو رب العالمین ہے تجھے کھانے سے کیا واسطہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں دیا. کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس تو تم مجھے اس کے پاس ہی پاتا. اے ابن آدم میں نے پینے کے لیے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا. پھر بندہ کہے گا کہ پانی میں آپ کو کیسے پلاتا آپ رب العالمین ہیں آپ کو پینے پلانے سے کیا واسطہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا تو نے اس کو نہیں پلایا.
اپنی اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں ان دین کے اس بہت ہی اہم اور بنیادی حصوں کو داخل کریں. بہت کوتاہی ہم سب سے دین کے شعبے میں ہو رہی ہے. بہت کوتاہی ہو رہی ہے. بہت کوتاہی ہو رہی ہے. سر شرم سے جھکا ہوا ہے. اسلام کے اس حصے کو ہم نے بالکل بھلا رکھا ہے. بالکل بھلا رکھا. اللہ اکبر. انفرادی طور پر بھی اس سلسلے میں ہم پیچھے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہم اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں. یہ ذوق ہمارا ہم میں سے بہت سے لوگوں کا نہیں ہے کہ غریبوں، کمزوروں، مظلوموں، بیواؤں، مسکینوں، مطلقہ بہنوں، قیدیوں، معذوروں، اپاہجوں اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی مدد کو اپنی زندگی کی ایک اہم مشغولیت بنائیں. اپنی زندگی کی اہم مشغولیت بنائیں. کبھی کبھی کچھ کر دیا نہیں، یہ زندگی کی اہم مشغولیت ہو. نماز کی طرح، ذکر و تلاوت کی طرح، طہارت و پاکی کی طرح یہ زندگی کا ایک اہم مشغلہ ہو. اور ہم پہچانے جائیں اپنے علاقے میں اس اعتبار سے کہ بھئی اگر پریشان ہیں تو ان کو اطلاع کروا دو، وہ کچھ نہ کچھ مدد کریں گے یا کروائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. اسی اعتبار سے پوری دنیا میں جہاں ایمان والے پہنچے تھے یہی ان کا تعارف تھا، یہی ان کی پہچان بن گئی. اور اس نے بہت بڑی تعداد میں لاکھوں اور کروڑوں بندوں کو اسلام سے قریب کیا، ہدایت سے قریب کیا. جو انسان سخت پریشانی میں ہے آپ سیدھے جا کر اس کو نصیحت کرنا شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں آپ کی نصیحت کو ٹھیک سے سن بھی نہ پائے. قدر تو کیا کرے گا، وہ سن بھی نہیں پائے. اس کی مدد کر دی جائے، اس کی خدمت کر دی جائے تو اس کے بعد پھر وہ سننے کے لیے تیار ہوگا، آمادہ ہوگا. بہت بڑا باب ہے ہماری زندگی میں جس کی زبردست کمی ہے، زبردست کمی ہے. اللہ اکبر. کچھ کہنے کی یعنی عجیب قلبی کیفیت ہے کہ کچھ کہنے کی بھی جیسا ہمت نہیں ہو رہی. یہ حالت ہے ہم لوگوں کے اس سلسلے میں غفلت اور پچھلے پن کی. اللہ اکبر.
بہت شدید دکھ اور شرمندگی ہے، ندامت ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں کر پا رہے. اللہ معاف فرمائے. بہت شدید شرمندگی. کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی. جب کچھ اس سلسلے میں الحمدللہ بہت ہی اہتمام سے کچھ کام ہوتا تھا تو کچھ اب تو کیا عذر پیش کروں میں اپنا. دوسرے سینکڑوں کاموں نے ایسی طبیعت ایسا گھیر لیا کہ اس اہم ترین کام، اس اہم کام کی طرف سے توجہ نہیں ہو پا رہی، اور ایسے ساتھی نہیں ملتے جو اس شعبے کو مضبوطی کے ساتھ اٹھائیں، قائم کریں. بہت ہی اہم شعبہ ہے. ہماری انفرادی زندگی میں بھی یہ حصہ آ جائے، یہ چیز آ جائے، اور اجتماعی طور پر بھی ہم اس کو منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بہت بڑا قصور ہے ہمارا. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ روزانہ اخباروں میں ایک آدھ ایسی خبر آتی ہے کہ دل پوری طرح ہل جاتا ہے، لیکن کریں کیا؟ میں یہاں بہت ہی اس سلسلے میں بے دست و پا ہو گیا. جی کمزوری ہے میری اپنی، کسی کو کیا الزام. روزانہ خبر آتی، ایک دو خبر اخبار میں آتی ہے. حالانکہ اخبار کی خبریں تو بہت کم آتی ہیں اس طرح کی، لیکن روزانہ ایک دو کسی پریشان حال، مبتلا مصیبت کی خبر آتی. اب ہونا کیا چاہیے؟ فوری طور پر جیسے ہی اخبار میں خبر آئے، سب سے پہلے اس بندے اور اس گھر میں جانے والے لوگ محمد الرسول اللہ کے امتی ہوں، سب سے پہلے وہ پہنچے. اب کل اخبار میں خبر آئی ایک بوڑھا شخص ہے جس کے 3 بیٹے ہیں، اور یہ پونا کا واقعہ ہے، یہ غیر مسلم گھر کا. تینوں بیٹے ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے. اب اس بوڑھے کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی آپریشن ہونا ہے، اور وہ مہنگا آپریشن ہے. اس بوڑھے نے ڈاکٹروں سے یہ درخواست کی. ڈاکٹروں کے پاس جب وہ گیا تو اپنے تینوں اندھے بیٹوں کو لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پوری زندگی دکھ میں گزاری. ان 3 بچے جب جوان ہو چکے ہیں، ان کو پالنے میں میری اور میری بیوی کی زندگی گزری. مجھے جینے کی کوئی تمنا ہی نہیں، میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کچھ رعایت کر کے کم پیسے لے کر میرا آپریشن کر دیجئے، تاکہ میں ان بچوں کے لیے زندہ رہوں. میرے بعد ان کو کون دیکھے گا؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا ہی چاہیے کہ اخبار کی خبر پڑتے ہی بھاگ پڑے، ہم سب سے پہلے ان کے گھر پہنچے اور اس کی ہمت بڑھائیں اور کہیں کہ جو بھی آپ کا بہتر سے بہتر علاج ہوگا ہم کرائیں گے. اور کوئی خبر بھی ہم اخبار میں نہیں چھپوائیں گے. ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں. آپ بتاؤ اس کے دل میں اسلام کی محبت کا بیج نہیں آ جائے؟ اور نہ بھی آئے اسلام کی محبت، نہ لائے وہ اسلام. ہمارا یہ مقصد تو نہیں. کتے کے پلے کو پانی پلا دینے کے والے کی یہ نیت تو نہیں تھی کہ کتا کلمہ پڑھ لے گا. لیکن سب کچھ کوشش اور کہنے کے باوجود کوئی چیز وجود میں نہیں آ پا رہی اس پیمانے پر جس پیمانے پر چاہتا ہوں. ہمارے ساتھی لوگ جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اللہ جانے کیا 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 کہوں میں. وہ بیان سنتے رہتے ہیں، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. کسی چیز کو خود منظم کرنے والا کوئی نوجوان ملتے ہی نہیں.
اچھی صلاحیتیں مر چکی ہیں، زنگ لگ چکا ہے صلاحیت. ایک بندہ بھی اپنے حالات میں یہ نہیں لکھتا کہ میں نے پچھلے 4 مہینے میں الحمدللہ چند بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کی. ایک نہیں لکھتا. اس کو تو ان نے خارج ہی کر دیا ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. غریبوں کو کھانا کھلانے کے بعد تو خواب نظر نہیں آئے گا. کوئی انسان اپنے آپ کو صوفی نہیں سمجھے گا، کوئی انسان اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا بزرگ نہیں سمجھے گا. تواضع پیدا ہوگی، انسانیت آئے گی. انسانیت جو اصل اسلام ہے، انسان نیچے آئے گا بجائے اوپر جانے کے، یعنی تواضع پیدا ہوگی اس کے اندر. اسے پتا ہوگا کہ ہمارے کروڑوں بھائی اور بہن کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. آئے دن خبریں آتی ہیں، ہمیں محسوس کے رہ جاتے. ایک شخص نہیں ہے جو ان خبروں پر ریئیکٹ کرے، ایک نہیں ہے جسے دل پسیجتا پڑھتے سب ہیں. ادھر ٹرین سے کٹ گیا، ادھر لڑکی گر گئی، ادھر اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اب اس کا یہ ہونا ہے، اس کا وہ ہونا ہے. دنیا بھر کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی نسبت رکھنے والے نہیں پہنچتے. ایسا ہم نے طے کر رکھا ہے جیسے کہ ہم کو یہ کام کرنے. کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان جو بہت اچھے NGO چلا سکتے ہیں، ایک آدمی اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے فارغ نہیں کرتا. ہر ایک نے اپنے لیے کچھ بنا رکھا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے وہ بننا. کسی نے پوچھا نہیں کہ مجھے اللہ یہ کیا بننا چاہیے. سب اپنے اپنے کیریئر خود چنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مشورہ کا. مشورہ نہیں کرتے، وہ اطلاع دیتے ہیں. بالکل مشورہ اسے نہیں کہتے. اسی لیے تو ہم وہ کام کر ہی نہیں پا رہے جو کرنا چاہتے. بہت سے شعبوں میں وہ کام نہیں ہو پا رہا. اور یہی ہے اصل کام. وہ جو حالات ہیں ان کے مقابلے کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا میدان اور محاذ ہے جس کو ہم نے خالی چھوڑ رکھا. صرف اخباروں کی خبروں پر ہی اگر فوراً قدم اٹھایا جائے تو بہت کام ہوتے، بہت کام ہوتے. اور اخباروں کی خبروں کے علاوہ جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو کاروں میں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر سب آ جا رہے ہیں، تو تھوڑی سی آبادی ہے. بہت بڑا آبادی کا حصہ ہمارا، اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، اس کے گھر میں ضروریات زندگی نہیں ہے. مجھے تو جب یہ سوچتا ہوں بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو شاید سب سے سخت شکایت ہوگی وہ یہ کہ میں تھا رحمت للعالمین، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو. لیکن دنیا میں اگر کوئی بھی باخبر شخص اگر یہ سوال پوچھا جائے اس سے کہ دنیا کی کون سی قوم ہے جو غریبوں، یتیموں، پریشان حالوں کی خدمت میں سب سے آگے رہتی ہے، تو میری امت کا نام تو کہیں کوئی لے گا بھی نہیں، کہیں آئے گا ہی فہرست میں میری امت کا نام. اللہ اکبر و کبیرہ. اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں اور میری سمجھ میں میں خود اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں. کوئی ایسا شخص اس علاقے میں مجھے نہیں مل رہا جو آ کر کہے کہ اس پورے کام کو منظم کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. منظم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن رات آپ سے کہا جائے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ کیا چیز ہو؟ اشارے کیے جائیں اور آپ کام کھڑا کر دو، دوڑو بھاگو. یہ مطلب ہے منظم کرنا. ہر شخص نے اپنا زندگی کا کوئی درجہ بنا رکھا ہے اور امت کے اور دین کے تقاضے کچھ بھی ہوں اس کو اپنے درجے میں چلنا. مجھے بہت میں سنتا ہوں نوجوانوں سے
ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں کوچنگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے. سنتا رہتا ہوں. اللہ کے بندوں تم اطلاع کرنے کے لیے تعلق نہیں رکھا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے. ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو اطلاع نہیں دی اور ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کو کبھی اطلاع نہیں دی. کبھی کچھ اپنی طرف سے سوچا ہی نہیں. ہم تیروں میں سے ایک تیر ہیں، آپ جدھر تو پھینک دی جگہ چلے جائیں. آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. آپ بتائیے. جب تک یہ سطح نہیں آئے گی کچھ بھی حاصل نہیں ہو. سب اوپر کی باتیں، سب بالکل قطعاً اوپر کی باتیں. مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت قریبی سمجھتے ہیں، بار بار کے کہنے کے باوجود وہ نہیں سمجھ پاتے اس بات کو کہ اپنے لیے میدان عمل کا خود چننا راہ سلوک میں حرام ہے. یہ راہ تو تفویض و تسلیم کی ہے. یہ راہ تو اپنے آپ کو حوالے کرنے کی ہے. یہ راہ اپنی رائے چلانے کی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس شعبے کو اپنے کرم سے، یا اللہ بہت دیر ہو رہی ہے، بہت دیر ہو رہی ہے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے بہت نقصان کا، بڑے محرومی کا سبب بن رہا ہے، بڑی محرومی کا سبب بن رہا ہے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمان نظر آنے والے لوگ جب سماج کی خدمت کے کام میں کہیں پر نظر آتے ہیں تو غیر مسلموں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ مسلمان اور یہ کام کرے گا. بالکل وہ کہتے ہیں آپ پہلے مسلمان ہیں. ہم نے تو کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں کہ مسلمانوں نے کبھی سماج سیوا کی ہو، کبھی سوشل ورک کیا ہو، کبھی خدمت کی ہو غریبوں کی. یہ دیکھے بغیر کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اتنا دکھ ہوتا ہے ان جملوں کو سوچ کر کہ یہ کیا جملہ ہے جو زمانے خلق سے آج نکل رہا ہے کہ ہم نے تو آپ لوگوں کو غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. انفرادی طور پر لوگ کرتے ہیں، اکا دکا لوگ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ انفرادی طور پر کام ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. اللہ کرے کم سے کم اس سطح پر تو ہم لوگ آ جائیں کہ ہم اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے علاقے کے اندر غریبوں کے کام آئیں. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کرے کہ ہم اجتماعی طور پر اس کام کے لیے اپنا وقت نکالیں، اپنا وقت فارغ کریں، دوڑ بھاگ کریں. حضور نے فرمایا الساعی علی الارملہ، کیا لفظ بولا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ان غریبوں کو سہارا بننے کے لیے. اس کو وہ مقام ملے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے. کاش کے تصوف و سلوک کارکنوں کی تیاری کا ذریعہ بنے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. کاش کے تصوف و سلوک کاہلی اور سستی کی تعلیم کا مرکز نہ بنے. کاش کے تصوف و سلوک میدان عمل سے بھاگ کر اور دنیا میں ناکام لوگوں کی پناہ گاہ نہ بنے. پتہ نہیں اس جملے کو بھی کوئی سمجھنے والا ایک بندہ بھی یہاں موجود ہے کہ نہیں. آج تو جو لوگ دنیا میں ناکام ہوتے ہیں وہ بھاگ کر پناہ لیتے ہیں دین میں. ان کی دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار کو سنبھال ہی نہیں پاتے، کاہل ہیں، سست ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، محنتی نہیں ہیں، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. وہ جماعتوں میں نکل جاتے ہیں 1 سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے خانقاہ میں آ کے پڑ جاتے. دین دنیا میں ناکام لوگوں کی پناہ گاہ بن گیا ہے. کسی کا گھر میں دل نہیں لگتا تو چلو 10 دن خانقاہ میں گزاریں. کسی کا کوئی کاروبار ٹھیک سے چلتا نہیں تو چلو جماعت میں نکلتے ہیں. لاکھوں لوگ ہیں جو اسی مزاج کے مطابق، لاکھوں لوگ. یہ تو چھپائے رکھنے کا ہدایت ہے
ورنہ اللہ والے پہچان لیتے ہیں اور انہیں ہزاروں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوتا نظر آتا جو دین کا سپاہی بننے کے لیے آیا ہو. ایک بندہ بھی نظر نہیں. صحابہ کرام کاہل لوگ نہیں تھے, صحابہ سست لوگ نہیں تھے, صحابہ کامچور لوگ نہیں تھے, صحابہ ذہین ترین لوگ تھے, ذہین لوگ تھے, ایکٹیو اور ڈائنمک لوگ تھے. عجیب صلاحیتیں تھیں ان کے اندر. ایسے بندے متوجہ نہیں ہوتے اور متوجہ ہونے کے بعد کچھ لوگ بگڑ جاتے. اچھے بڑے کچھ نظر آتے تھے جب وہ دین میں نہیں تھے بظاہر, لیکن دین دار بننے کے بعد وہ بھی پورے ہو جاتے. ہمارے حضرت کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ تصوف کی دکان کھولے بیٹھا ہوں, تم میں سے کسی کو صوفی نہیں بننے دوں گا, تم میں سے کسی کو صوفی نہیں بننے دوں گا. عجیب جملے ہیں. اگر میں بتاؤں کہ حضرت کس طرح کی تربیت کرتے ہیں, لوگ تو ان کو خود بات میں پڑھتے ہیں اور تصور یہ بنا رکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے کوئی بزرگ ہوں گے, بس وہ 3 آدمیوں کے سہارے سے چلتے ہوں گے. ایک بار مکہ مکرمہ سے عمرے کے زمانے عمرے کے سفر میں حضرت طائف لے گئے ہم لوگوں کو. زیادہ تر جو لوگ تھے خلفاء اور ان کے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت اس سفر میں امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے لوگ, اور بالکل دوسری دنیا سے آئے تھے. وہ امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے, امریکہ میں پیدا ہوئے امریکن لوگ, اور اللہ نے ان کو ہدایت دی اور حضرت سے وابستہ ہوئے اور ولایت و سلوک کے مقامات طے کیے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن وہاں سے واپسی میں اچانک ایک جگہ پر ہم لوگ روکے. پوری بس تھی, گاڑیاں تھیں, کہاں رک گئے, کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا. اور اس کے بعد ایک جگہ پتا ہوا اور اس کے بعد نے اعلان کیا خود کہ بھئی یہ جگہ ہم نے اس لیے چنی ہے کہ یہاں پردے کے اہتمام کے ساتھ مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ شوٹنگ کا بھی انتظام ہے, نشانے کی مشق کرنے کا, فٹ بال کا, بیڈمنٹن کا, کھیل کود کا بھی انتظام ہے. اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر اس لیے روکا گیا ہے, جائیے اپنے حوصلے نکالیے, 2 گھنٹے کے لیے آپ کو چھٹی ہے, آپ خوب کھیل کود کیجیے. اب میں بالکل نیا تھا, چند مہینے پہلے حضرت سے میرا تعلق ہوا تھا. اب حضرت کی حکمت دیکھیں, حضرت میرے پاس ہی تشریف لے آئے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا بجائے مجھے بلانے کے, اور مجھ سے کہنے لگے مولانا ان لوگوں کو کس دنیا سے نکالا ہے اللہ نے, یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ کیا تھے یہ لوگ, اور آج اللہ نے ان میں سے ایک ایک کے قلب کو جاری کر دیا ہے, ان میں سے ایک ایک کو اللہ نے ایسا تقوی والا بنا دیا ہے. میں ان کو یہ موقع اس لیے دیتا ہوں کبھی کبھی کہ ان کو ایک تو یہ کہ یہ ایسے صوفی نہ بن جائیں جن سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, جو آسمانوں سے نیچے اترتے ہی نہیں, ان کا رہائش وہیں ہوتی ہے, ان سے ملاقات کے لیے بھی وہیں جانا پڑتا ہے. ایک تو میں ان کو ایسے صوفی نہیں بننے دینا چاہتا. دوسرے میں ان کو یہ جو مشغولیتیں دیتا ہوں تفریح کی, اس سے ان کو اپنے 20-50 دوستوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے آ کر دیکھو تو یہ دنیا ہے کیسی. یہ مت سمجھو کہ یہاں آنے کے بعد جوانی میں ہم سب بوڑھے کر دیے جائیں گے. ان کے اندر ایک نشاط باقی رہتا ہے, ان کے اندر ایک چستی باقی رہتی ہے. ورنہ بہت مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دین میں آنے کے بعد لوگ بجھ جاتے ہیں. اسی کا شکار ہے کہ ہم بہت سے سماجی کام جو دوڑ دھوپ چاہتے ہیں,
خود اعتمادی چاہتے ہیں، سماجی رابطے چاہتے ہیں، وہ سب بالکل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو مزاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بنایا تھا، حضور نے حضرت عائشہ کو لے کر ریس کیوں کی تھی، کیوں دوڑ کا مقابلہ کیا دو مرتبہ؟ صحابہ کی کشتیاں آپس میں حضور کیوں کراتے تھے؟ کشتیوں کے مقابلے کراتے تھے، اونٹوں کی ریس کراتے تھے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کراتے تھے، اور ریس میں جیتنے والے کو انعام ملتا تھا۔ یہ سب اس مزاج کے بنانے کے لیے جو مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کہ وہی بندہ جو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس طرح رو رہا ہے، بلک رہا ہے، بہترین نمازیں پڑھ رہا ہے، بہترین ذکر و مراقبہ کر رہا ہے، وہی بندہ اپنی اجتماعی خاندانی سماجی ذمہ داریوں کو پوری نشاط اور قوت کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ ان کو حکومتیں سنبھالنی تھیں، ان کو ملکوں کو چلانا تھا، عالم کو چلانا تھا، پوری دنیا کے نظام کو بدلنا تھا۔ ان ایسے اگر چست و چالاک نہ ہوتے، وہ خالی گوشے میں بیٹھ کر صرف روتے ہی رہتے اور صرف خواب ہی دیکھتے رہتے، تو دنیا میں کبھی بھی اسلام نہیں پھیل سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میدان ہے سماجی خدمت کا، اس سماجی خدمت کے میدان میں اللہ اس محرومی سے ہم کو نکال لیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے کوئی نہ کوئی انتظام اس کا ایسا کر دیجئے جو اس شعبے کی اہمیت کا حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بہت شاد کرے گا وہ انسان جو حضور کی زندگی کے اس شعبے کو بھی قائم کر دے۔ سب سے کمزور شعبہ ہے، مدارس و مکاتب کا شعبہ الحمدللہ بہت مضبوط ہے، دعوت و تبلیغ کا شعبہ بہت مضبوط ہے، بہت سے شعبے امت میں ہیں قائم، لیکن ایک شعبہ خدمت خلق کا، اللہ کے کمزور بندوں اور بندیوں کی خدمت کا، وہ بہت ہی کمزور ہے، کل عدم ہے، موجود ہی نہیں ہے امت میں، اجتماعی طور پر قابل ذکر حد تک وہ بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ میں سعادت آتی ہے، کب یہ منظم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی استعمال کر لے، اور آپ اپنے دلوں کے اندر اس سلسلے کے عزائم لائیے۔ آپ میں سے جو نوجوان ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں سوچیں اور اپنی زندگیوں کو پیش کریں، اپنے اپنے علاقے میں اس کام کو منظم کریں۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔